سے اور قیامت کے دن سے ڈرانا ہے۔ اور یہ جو سورج شروع ہو رہی ہے یہ بالکل اسی انداز سے شروع ہو رہی ہے، اور اس منظر کی اور ان حالات کی منظر کشی کرنا ہے کہ قیامت کے دن حال کیسا ہوگا اور کس درجے کی پریشانی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور اپنے ارد گرد کے یعنی ایک ماں کو سب سے محبوب اپنا نوزائیدہ بیٹا ہوتا ہے، نو مولود جو ابھی شیرخوار ہو، تو وہ اس سے بھی بالکل لا تعلق ہو جائے گی، وہ ایسی گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن جو ہے وہ تمہیں تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، لہذا ان اعمال کو کرنے کے لیے ابھی یہ دنیا ہے اور یہ موقع ہے، لہذا اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو قیمتی بنا لو۔ شروع اللہ کے نام پہ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھوچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے، یعنی اس قیامت کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھا دے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے۔ یہ جو 4 مراحل ہیں پیدائش کے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے ہیں کہ پہلے انسان نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پانی کے قطرے کی، پھر وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک وہ گوشت کی بوٹی جو ہے وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنا چاہیں۔ یعنی کبھی کبھی ادھوری ہوتی ہے کہ انکمپلیٹ اور پری میچور بیبی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پورا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ تم پر حقائق واضح کریں کہ جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، ہر ایک کو وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی پھر بھی کچھ نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانیں جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں میں آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف کہ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، کوئی فائدے کی چیز ہو تو خدا کی مان لیتے ہیں، اور ان کو اگر اپنا کوئی نقصان نظر آتا ہے دنیاوی تو خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کنارے پہ کھڑے ہوئے عبادت کرنے والوں سے تشبیہ دی۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو خدا پر مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندھے پلٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔
یہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ مولا اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، پورے سچائی کے ساتھ ایمان لائے یعنی اپنے ایمان میں کسی شک نہیں پڑے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انہیں بتاؤ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف آنے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے یا نہیں۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے اور اس وضاحت کے ساتھ اتارا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں اور بحث کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور صابئی ہو گئے اور نصارہ اور مجوس ہیں اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ مذاہب اختیار کی ہیں تم ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ ان کے جو درمیان میں جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اللہ ہر ایک کے بارے میں اس کے مذہب کے بارے میں اس کا جتنا لگاؤ ہے اور اس کا جو خلوص ہے اس سے واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی اور بہت سے وہ بھی جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی ہے کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان اور مشرکین دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی۔ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ اس کے کسی عذاب سے جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان تو ہو اللہ پر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر لائے اور قیامت کے دن پہ لائے، مگر ہمارے اعمال اس کی گواہی نہ دے رہے ہوں کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے رسولوں کی باتوں پر ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور عمل کے اندر اگر تضاد ہے تو پھر ہم اس چیز کے مستحق نہیں۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے۔ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ رہنے والے ہوں یا وہ باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف کسی ظلم کا ارتکاب کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا اس ہدایت کے ساتھ
کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منع بھی کر دو۔ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی سفر کی وجہ سے جو دبلی ہو گئی ہوں آئیں گے۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے اور ہر دور دراز پہاڑی راستے سے بھی آئیں گے، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کی جگہ پر حاضر ہوں اور چند متعین دنوں میں ان کے مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کے نام کا جانور ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، صدقہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے تم خود نہیں کھا سکتے، نہیں، اللہ فرما رہا ہے تم بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں اور اپنی نظریں پوری کریں کہ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو میں وہاں پر ایک بکرا ذبح کروں گا یا ایک دمبا ذبح کروں گا، تو جو بھی نظر کسی نے مانی ہوئی ہے، نظر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نیت انسان کرنے کے بعد زبان سے بھی ادا کر دے، کسی جائز کام کی نیت کرنے کے بعد اس کو زبان سے ادا کر دے، اس کو کہتے ہیں نظر۔ اگر صرف نیت کی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، ابھی نیت کی ہے تو یہ نظر میں شامل نہیں ہے، یہ صرف نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ حج جو ہے وہ انتہائی عاشقانہ عبادت ہے، یعنی اس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو 2 کپڑوں میں لے آتا ہے اور ڈر اور مٹی کی پرواہ کے بغیر جو ہے خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے اپنا سر منڈواتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں جب کوئی کسی کا غلام بنتا تھا تو اپنا سر منڈوا دیتا تھا اور گنجا ہو جاتا تھا، یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اب میں بالکل تمہاری جو ہے وہ 100% اطاعت کے اندر اور تمہارے 100% ماتحت آ گیا ہوں۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی عبادت ہے۔ یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھی، ان کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہوئے اس کے شاعر کی تعظیم کرو، اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب پرندے اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے۔ یعنی جس نے اللہ سے تعلق توڑ لیا تو وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ آسمان سے گرے ہوئے پرندے کی طرح اس چیز کی طرح ہوں گے جس کو پرندے اٹھا کر کہیں بھی ڈال دیں، یا ایسی جگہ پر ہو گیا کہ جس کا کوئی یعنی مین سورس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ خالق کائنات سے اپنا تعلق جو ہے بالکل ہی توڑ لیا ہے۔ یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے۔ ہدی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے، ہدی کے جانور وہ ہوتا ہے جو انسان حج یا عمرے میں قربانی کے لیے لے کے جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کی طرح طرح کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے خدا کے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مواشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں، اس لیے کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو اور انہیں خوشخبری دو جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے
شعائر الہی میں شامل کیا ہے ان میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے، سو ان کو سب بستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو، پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جب اونٹ کو کھڑے ہو کر نہار کیا جاتا ہے تو جب اس کو نہار کر لو تو وہ اپنے پہلو کے پر گریں گے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو مانگنے کے لیے آ جائیں۔ یعنی ان لوگوں کا بھی خیال رکھو کہ جو تم سے سوال کرنے نہیں آتے، اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اپنی سفید پوشی کے باوجود جو ہے وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو صرف ان کو نہ دو جو تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ جائیں، بلکہ ان کو بھی دو جو مانگنے کے لیے نہیں آتے اور قناعت کیے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی تم کس دل سے یہ قربانی کر رہے ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ ہے اور تم اس کو نہار کر دیتے ہو اور وہ تمہارے لیے جو ہے فائدہ مند چیز بن جاتی ہے، تو اللہ ہی نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اونٹ جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہو جائے تو 8-10 لوگوں کو آرام سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرما دی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ جانور کتنا خوبصورت ہے، کہ اس میں کیسا گوشت ہے، اچھا گوشت ہے یا بڑھیا گوشت ہے۔ اللہ کو وہ دل اور وہ نیت پہنچتی ہے جو تم اس نیت کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو۔ لہذا ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ذرا کھنگال کے دیکھ لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قربانی میں تمہارے اندر کوئی ریا آ گئی ہے، کوئی دکھاوا آ گیا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ میں بتا دیا کہ یہ جنگ کی اجازت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے اور وہ مظلوم ٹھہر گئے ہیں خدا کے نزدیک، لہٰذا ان کو کچھ وقت کے لیے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ گرجے، چرچ، کنیسائیں اور یہ جو سینیگوگ ہیں اور مسجدیں ہیں اور خانقاہیں ہیں، ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے مذہب کے علاوہ جتنے عبادت خانے اس کو ختم کر دیں، تو اللہ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مسلط کر دیا، اور جب عیسائیوں نے یہ چاہا کہ صرف دنیا میں ہماری ہی عبادت خانے ہوں کیونکہ ہم ہی صرف حق ہیں، تو اللہ نے ان کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، اور جب مسلمانوں نے یہ چاہا کہ صرف دنیا میں مسجدیں ہوں، چرچ اور دوسرے عبادت خانے، مندر وغیرہ نہ ہوں، تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ذریعے سے دفع کیا۔ یہ اللہ کا ہمیشہ قانون رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر مذہب کی ایک تاریخ ملتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ چاہے مندر ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے کنیسہ ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے مسجد ہو، اللہ کا نام وہ سب لیتے ہیں، گاڈ کو سب یاد رکھتے ہیں، اور سب کا گاڈ وہ ایک ہی ہے، سب کا خدا سب کا ایک ہی ہے، تو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے۔ اور مسجد جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ یہ نہ کرتا تو آپ کو صرف دنیا میں ایک ہی سپر پاور کی عبادت خانے نظر آتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہی
کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ سارے مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں یہ باقی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے تو ان سے مسلمانوں نے کہا کہ یہاں ایک چرچ ہے، آپ اس میں نماز ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر آج میں نے وہاں نماز ادا کری نا تو مسلمان اس کو توڑ دیں گے اور اس کی جگہ مسجد بنا دیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں چرچ پہ جا کے ادا نہیں کروں گا۔ ایک الگ جگہ پہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر وہاں پہ لوگوں نے بعد میں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، مدین کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھڑ لیا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے اور وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ مائل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ یہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان کو یہ سمجھتے اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان کو وہ سنتے۔ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ڈرا نہ لے کہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ نہیں، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اس طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تبدو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی جو رسول اور نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیتوں کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ بات ڈال دے جس سے اس کا مفہوم اور مقصد تبدیل ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ شیطان کو روکتا رہا ہے اور اپنی آیتوں کو قرار بخشتا رہا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جو اس کتاب کو آپ مانتے ہیں وہ اس پر پختہ یقین کریں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یعنی اس کی باتوں کو صرف زبان سے تسلیم نہ کریں بلکہ دل سے قبول کریں۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکایک آ موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اس میں ان کو انتقال ہو گیا یا وہ قتل کر دیے گئے، تو یہ نہ سوچو کہ جی
انہوں نے دنیا کا کوئی بہت بھاری نقصان اٹھا لیا نہیں، وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے اور اچھے رزق کا وعدہ بھی ہے۔ وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، لیکن چلتے درگزر کرے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ جب کوئی موقع ہے بدلہ لینے کا تو اس میں انسان کے پاس دو مواقع ہیں، یا تو وہ بدلہ لے لے، اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ معاف کر دے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی ہی صفت ہے کہ وہ بھی درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، یعنی ہر وقت سننے والا اور ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ سے اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا باری بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہی صفات والا ہے اور قابل حمد ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارتا ہے، پھر دل کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے؟ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ اور شریعت مقرر کی ہے کہ وہ اس پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، تو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنا پائیں، لہذا نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر تم ان سے جھگڑنے کے لیے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کہ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کر